اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 7 وَإِذَا سَمِعُوا، سبق نمبر 1 حق شناسی۔ توجہ سے اللہ کا کلام سننا اتنا اثر انگیز ہے کہ آنکھیں آنسو بہانے لگتی ہیں اور دل مان کر عمل پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ سبق نمبر 2 حق بات اور عمدہ بات کرتے رہنے سے جنت لازم ہو جاتی ہے۔ سبق نمبر 3 قسم کا کفارہ، ارادتاً جھوٹی قسم کا کفارہ 10 مساکین کو کھانا کھلانا یا لباس پہنانا یا ایک گردن کو آزاد کرنا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ، اور اللہ مواخذہ نہیں کرتا، باللغو فی ایمانکم، تمہاری بیہودہ قسموں پر۔ سبق نمبر 4 طیب، پاک اور ناپاک کبھی برابر نہیں ہو سکتے، زندگی میں ہمیشہ پاکیزہ کا انتخاب کریں۔ کہہ دیجئے کہ نہیں برابر، الخبیث ناپاک، والطیب اور پاک، کیونکہ اللہ طیب کو ہی قبول کرتا ہے۔ تو ہر حرام سے بچنے کے لیے یہ دعا پڑھیں، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک۔ سبق نمبر 5 اپنی فکر، انسان کی کمزوری ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کو نہیں دیکھتا، تو کہا گیا کہ پہلے اپنی اصلاح کرو، اور بیجا سوال کرنے سے منع کیا گیا۔ سبق نمبر 6 حضرت عیسیٰ کی تعلیمات، شرک سے پاک ایک اللہ کی عبادت کی تعلیم جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ سبق نمبر 7 الانعام، یہ صورت ایک مکمل خطبے کی شکل میں 70,000 فرشتوں کے جلوہ میں نازل ہوئی اور اس کا مرکزی موضوع توحید ہے۔ سبق نمبر 8 پوشیدہ و ظاہر، اللہ ہر حال اور عمل سے واقف ہے، اس لیے چھپ کر کی ہوئی غلطی یا کسی بھی غلط کام کا ارادہ نہ کرنا۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ سبق نمبر 9 اللہ کی نشانیوں پر غور کرو اور شرک سے بچتے رہو، پہلے مسلمان ہونے کا اقرار کرو۔ سبق نمبر 10 تکلیف و بھلائی، اللہ ہی تکلیف کو دور کرتا ہے اور بھلائی پہنچاتا ہے، اور وہ الحکیم الخبیر ہے، یعنی حکمت والا، خبر رکھنے والا ہے۔ سبق نمبر 11 نعمت کا ملنا، شکر گزاری پر نعمت ملنا اللہ کی رضا، جبکہ نافرمانی کے باوجود نعمت ملنا ڈھیل دینے کا ذریعہ ہے۔ سبق نمبر 12 کم دنیاوی حیثیت، رب کے قریب مگر کم دنیاوی حیثیت والوں کو دور نہیں کرنا، ان کا ایمان سب سے قیمتی ہے۔ سبق نمبر 13 رحمت اللہ کا خاصہ ہے، اس لیے جو توبہ کرے انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ سبق نمبر 14 غیب کا علم، زمین پر گرنے والا یا اس کی گہرائی میں جانے والا ہر دانہ، سب کا جاننے والا اللہ ہے۔ سبق نمبر 15 القادر، اوپر نیچے سے باہمی فساد یا جنگ کی صورت میں عذاب دینے پر اللہ قادر ہے۔ قل هو القادر، اور کہہ دو کہ اللہ ہی قادر ہے۔ خشکی اور سمندر کی تاریکی اور ہر مصیبت سے نجات دینے والا صرف اللہ ہے، پھر اس کی پہچان کر کے شرک چھوڑ دے، اور تم کیوں ایسا نہیں کرتے؟ اور اس کے بارے میں آیت نازل کی تو کہا گیا وَمَن يُنَجِّيكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ الْبَرِّ، اور کون بچاتا ہے اندھیرے سے خشکی کے، وَالْبَحْرِ، اور دریا کے، تَدْعُونَهُ، اور تم پکارتے ہو گڑ گڑاتے ہوئے، خفیتاً، اور چپکے سے۔ اس کے بعد ہے سبق نمبر 16 القاہر، وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہی قاہر ہے، یعنی غالب ہے، اپنے بندوں پر غالب ہے، جب چاہے فرشتہ بھیج کر روح قبض کر سکتا ہے۔ سبق نمبر 17 توحید کی علامت، ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے کائنات کا مشاہدہ کر کے اور حق کو پہچان کر صرف ایک اللہ کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لیا۔ سبق نمبر 18 اللہ کی خاطر ابراہیم علیہ السلام نے سب کنبہ چھوڑ دیا تو اللہ نے نسل میں انبیاء اور صالحین پیدا کر کے بہترین جزا دی۔ سبق نمبر 19 مبارک کتاب، قرآن کو پڑھ کر جو عمل کرے گا اس کی زندگی برکتوں سے مالا مال ہو جائے گی۔ سبق نمبر 20 مزید صفات، آسمان اور زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا، بیوی بیٹے سے بے نیاز، ہر چیز کا خالق، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، باریک بین، خبر رکھنے والا، اس سے اندھے نہ بنو بلکہ پہچان کر بصیرت کا ثبوت دو، اور وہ ذات اللہ ہی کی ہے۔ سبق نمبر 21 نماز کی حفاظت، اور مومن اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، جزاکم اللہ الخیر۔